اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کو تکبر کی اجازت دیتا تو بے شک انبیاء کرام کو اس کی اجازت دیتا، مگر اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی تکبر کو پسند نہیں کیا۔ حسن خلق ایک نہایت عمدہ ساتھی ہے، جبکہ غرور و تکبر اندرونی بیماری ہے۔ نفس کا تکبر دور کرنے اور اس کی بد عادتیں مٹانے میں بہترین مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور خشوع و خضوع ہے، جبکہ بہترین عبادت رکوع سجود ہے۔ جس بندے میں ذیل کے 4 خصائل ہوں وہ قابل تعریف ہے۔ نمبر 1، ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا۔ نمبر 2، وفائے عہد کرنے والا۔ نمبر 3، غرور و تکبر سے بچنے والا۔ نمبر 4، نیکی اور بھلائی کے کام کرنے والا۔ عقل کی آفت تکبر اور خود بینی، اور کلام کی آفت دروغ گوئی ہے۔ شرافت کی آفت بڑائی اور تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے کبھی نہیں خوش ہوتا۔ نمبر 1، متکبر فقیر۔ نمبر 2، بوڑھا زانی۔ نمبر 3، بدکار عالم۔ بد زبانی سے بچو، اس سے لوگ تم سے منتفر ہو جائیں گے، اور غرور و تکبر اور خود نمائی سے خود کو بچاؤ کہ یہ شیطان کا بڑا داؤ ہے۔ تواضع کم رتبہ کو بلند مرتبہ، اور تکبر اعلیٰ درجہ کو پست درجہ بنا دیتا ہے۔ تکبر کا مقابلہ تواضع سے، اور ظلم کا مقابلہ عدل سے کرو۔ تکبر سے انسان کے مرتبے میں کمی واضح ہوتی ہے۔ تکبر شیطان کے جالوں میں بڑا جال ہے، جبکہ حسد شیطان کا بہت باری پھندا ہے۔ تکبر، ظلم اور فخر کے خصائل خود میں کوئی خوبی نہیں رکھتے۔ حیرانگی اس پر ہے جو آج متکبر ہے، حالانکہ کل وہ ایک لطفہ تھا، اور جلد وہ مردار ہونے والا ہے۔ غرور نعمتوں کی ترقی کو روکتا ہے۔ دنیا پر مغرور ہونا کم عقلی کی دلیل ہے۔ مغرور کے پاس عقل نہیں ہوتی، اور بادشاہوں سے کبھی دوستی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اے مومن، فخر چھوڑ دے اور تکبر سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ تکبر کا مقابلہ تواضع سے، اور ظلم کا مقابلہ عدل سے کرو۔ متکبر کبھی بھی عالم حاصل نہیں کر سکتا۔ جو شخص اپنی رائے پر مغرور ہوا، اس کے دشمن اس پر غلبہ پا گئے۔ تکبر سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور سستی مطالب کو فوت کر دیتی ہے۔ ہوشیار وہ ہے جو ہوا و حرص میں مغرور ہے۔ غرور کا ثمر بغض و عداوت ہے۔ فکر و فاقہ کی حالت میں تکبر اور غرور کرنا کمال حماقت ہے، اور اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا کمال مروت ہے۔ مزدوری محنت کرنے سے ملتی ہے، جبکہ غرور کا انجام ہلاکت ہے۔ متکبر عالم نہ بنو، اور علم پڑھ کر جہالت کے کام نہ کرو۔ جو شخص متکبر ہو وہ ضرور ہلاک ہوا۔ تکبر گناہوں میں مبتلا کرنے کا باعث ہے، اور وہ کریم وہ ہے جو حرام کاموں سے پرہیز کرے اور عیوب سے پاک رہے۔ غرور و تکبر حماقت کا سرمایہ ہے، اور قناعت کافہ